ایک میسج تو یہ ہے کہ جو 18th اور 19th سینچری میں برطانیہ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا تھا، اس کے بعد پھر مصنوعی چیزوں کی نا بہتات ہوگی، زندگی مصنوعی ہوگی، اتنی مصنوعی آرٹیفیشل چیزیں آ گئیں، یعنی فیکٹری میڈ آنی شروع ہو گئیں کہ لوگ نیچرل لائف سے دور چلے گئے، حتیٰ کہ جرمنی میں لیبنس ریفارم، لائف ریفارم جو ہے وہ شروع ہوئی اور دنیا بھر میں پھیل گئی، اور ان کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بیک ٹو نیچرل لائف، نیچرل فوڈ، نیچرل کلوتھ، نیچرل لیونگ، یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ آج آپ کو چین کی کہانی سنانی، یہ چین کی بہترین قدیم حکایتیں کتاب سے لی گئی۔ بادشاہ اور بلبل۔ ماضی میں چین میں ایک بادشاہ وو کی حکومت تھی، اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، اس کا محل بہت شاندار تھا، اور اس کا جو باغ تھا وہ میلوں میں پھیلا ہوا تھا، اور اس کے باغ میں دنیا کے ہر قسم کے پودے موجود تھے، اور طرح طرح کے پھول تھے، اور ہر نسل کے پرندے جو تھے وہاں موجود تھے۔ اس کے باغ میں ایک بلبل رہتی تھی جو بڑے مدھر گانے گاتی تھی۔ محل کے سارے ملازمین اس کے نغموں سے لطف اٹھاتے تھے، سوائے بادشاہ جو سلطنت کے کاموں میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کو خبر ملی کہ جاپان کا بادشاہ اس کی سلطنت کے دورے پر آ رہا ہے۔ بادشاہ وو نے اس کے شاندار استقبال کے احکامات جاری کر دیے۔ بہت جلد ساری تیاریاں جو ہیں مکمل ہو گئیں۔ جب بادشاہ آیا تو اس کا بہت اچھا استقبال کیا گیا اور خوب خاطر مدارت کی گئی۔ محل سے جاتے وقت جاپان کے بادشاہ کو بلبل کی سریلی آواز سنائی دی اور وہ اس کے نغمے کا دیوانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جاپان کے بادشاہ کی طرف سے شکریہ کا خط آیا کہ آپ کی مہمان نوازی جو ہے اس نے ہمارا دل جیت لیا ہے، اور آپ کے باغیچے میں بلبل کی آواز سن کر ہم الگ ہی دنیا میں چلے گئے۔ بادشاہ وہ بڑا حیران ہوا کہ میرے باغیچے میں بلبل ہے اور ہم نے آج تک اس کی آواز نہیں سنی۔ چنانچہ بلبل کو محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے بلبل کی آواز سنی تو مدہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے بلبل کو اپنے محل کے اندر ہی رکھ لیا اور صبح شام اس کی میٹھی آواز سے لطف اندوز ہوتا رہتا تھا۔ بلبل اور بادشاہ میں گہری دوستی ہو گئی۔ پھر اچانک جاپان کے بادشاہ کی طرف سے ایک تحفہ آیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ بلبل کا کھلونا تھا جو چابی بھرنے سے گانا گانے لگتا تھا اور ساتھ ناچتا بھی تھا۔ بادشاہ وو کو وہ کھلونا بہت پسند آیا۔ اس نے اس کو اپنی خوابگاہ کے اندر رکھ لیا اور ہر وقت اس کے گیت سنتا اور ناچ دیکھتا، اور جو حقیقی بلبل تھی اس کو اس نے بالکل اگنور کر دیا۔ بلبل جو تھی بہت دل برداشتہ ہوئی اور اڑ کر چلی گئی، اور اس کے بعد واپس لوٹ کر نہیں آئی۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ کھلونا جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کھلونے کو ٹھیک کروایا جائے۔ شاہی نوکروں نے پوری سلطنت میں جتنے بھی مکینکس تھے، انجینئر تھے، ان کے پاس وہ کھلونا لے کے گئے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے انجینئرز کو بلایا اور ان کو کہا کہ میرے لیے گانے والی اور ناچنے والی بلبل جو ہے وہ آپ خود تیار کریں، اور انجینئر جو ہے وہ کھلونا بنانے میں لگ گئے۔ بادشاہ کھلونے کی آواز کو بہت مس کر رہا تھا۔ اسے اصلی بلبل جو تھی اب وہ یاد آنے لگی کہ اس نے اس نقلی بلبل جو ہے جو کھلونا تھا اس کی خاطر جیتی جاگتی اصلی بلبل کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ سوچتے سوچتے ڈپریشن میں چلا گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور سلطنت کے کام ترک کر دیے اور شدید بیمار ہو گیا۔ اچھا، شاہی طبیبوں نے ہر علاج کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، اور کہا کہ بلبل کی آواز ہی بادشاہ کو صحت مند کر سکتی ہے۔ چنانچہ بلبل کی تلاش شروع ہو گئی، بلبل نہ ملی۔ ایک دن ایک ملازم محل کی چھت پر گیا تو دیکھا بلبل وہاں اداس بیٹھی تھی۔ گویا بلبل بادشاہ کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی، بلکہ وہ بادشاہ اور کھلونے کا رومانس دیکھتی رہی اور جلتی کٹتی رہی۔ بادشاہ کی بے مروتی سے ازردہ ہو کر وہ دبلی پتلی ہو گئی تھی۔ بادشاہ کو جب بلبل کی خبر ملی تو وہ چھت پر بلبل کے پاس گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ وہ اپنی غلطی پر نادم تھا، مگر ساتھ ہی بلبل کے ملنے پر خوش تھا۔
بادشاہ نے بلبل کو پیار سے بلایا تو بلبل اڑ کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ گئی اور گانا گانے لگی. جیسے جیسے بلبل کے سر بادشاہ کے کانوں میں سرایت کرتے جاتے اسی طرح اس کی طبیعت جو تھی وہ بحال ہونے لگی. جلد ہی بادشاہ تندرست ہو گیا اور سلطنت کے امور ادا کرنے لگا. بادشاہ نے نقلی بلبل کا کام جن انجینئروں کے سپرد کیا تھا ان کو کام سے روک دیا اور باغبانوں کو کہا کہ یہ جو بولنے والی بلبل ہے اس کی بریڈنگ کی جائے, یعنی اس کی افزائش کی جائے. پارٹ 2. بہت سال گزر گئے, بادشاہ بوڑھا ہو گیا. اس نے وصیت لکھوائی تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی رہنمائی ہو. وہ مر گیا اور اس کا بیٹا مو بادشاہ بن گیا. ایک دن جاپان کا بادشاہ کا بیٹا جو باپ کی وفات کے بعد بادشاہ بن گیا تھا مو کی سلطنت میں آیا اور واپسی پر ایک موبائل فون کا تحفہ بھیجا. بادشاہ مو نے موبائل پکڑا اور اس میں محو ہو گیا. وہ ہر وقت موبائل سے چمٹا رہتا, گیمیں کھیلتا, گانے سنتا, فلمیں دیکھتا. وہ ساری رات موبائل میں غرق رہتا. پہلے وہ روزانہ شام کو محل میں ملکہ, شہزادے, شہزادیوں کے ساتھ دن بھر کے واقعات پہ گفتگو کرتا, لطیفے کہانیاں سناتا, سنتا, سب مل بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے. لیکن اب وہ ساری محفلیں ختم ہو گئی. بادشاہ مو موبائل کا ہو کر رہ گیا. سلطنت کے کام ٹھپ ہو گئے. حالات جب نازک حد تک خراب ہو گئے تو بادشاہ وو کے دور کے بزرگ وزیر نے وو کی وصیت جو تھی اس بادشاہ مو کو دکھائی, جس میں لکھا تھا کہ نقلی بلبل کی دوستی بھی نقلی نکلی, جبکہ اصلی بلبل میری بے وفائی کے باوجود میرے قریب رہی اور میری واپسی کا انتظار کرتی رہی, جبکہ نقلی بلبل مجھ سے بے وفائی کر گئی اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی. اس واقعے سے میرے سامنے اصلی اور حقیقی رشتوں کی اہمیت اجاگر ہو گئی. میرے بچوں, نقلی چیز کبھی اصل چیز کی جگہ نہیں لے سکتی, اس لیے تم بھی کبھی مصنوعی چیزوں کو اصلی چیزوں پر اہمیت مت دینا. یہ نصیحت بادشاہ مو کے دل میں اتر گئی. اس نے موبائل فون شکریہ کے ساتھ جاپان کے بادشاہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی جو بریڈ کی ہوئی, افزائش کی ہوئی بلبل کے 2 پٹھوں کو, یعنی ینگ ون جو تھے, کا تحفہ بھی بھیج دیا. اٹ واز دا فن اینڈ ناؤ ٹو دا فیکٹ. اب اس کے بہت سارے میسج ہیں. ایک میسج تو یہ ہے کہ جو 18th اور 19th سینچری میں برطانیہ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا تھا, اس کے بعد پھر مصنوعی چیزوں کی نا بہتات ہوگی, زندگی مصنوعی ہو گئی, اتنی مصنوعی آرٹیفیشل چیزیں آ گئیں, یعنی فیکٹری میڈ آنی شروع ہو گئی کہ لوگ نیچرل لائف سے دور چلے گئے. حتیٰ کہ سچویشن 19th اور 20th سینچری کی, 19th سینچری کے اینڈ میں اور 20th سینچری کے شروع میں جرمنی میں لیبنس ریفارم, لائف ریفارم جو ہے وہ شروع ہوئی. جرمنی اور سوئٹزرلینڈ دونوں میں شروع ہوئی اور دنیا بھر میں پھیل گئی, اور ان کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بیک ٹو نیچرل لائف, نیچرل فوڈ, نیچرل کلوتھ, نیچرل لیونگ, یہ ان کا ایجنڈا تھا. مگر اس موومنٹ کے باوجود مصنوعی اشیاء جو ہیں اور جو طرز زندگی وہ بڑھتا رہا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ جو ہر مصنوعی چیز ہوتی ہے اس میں ایک آسانی ہوتی ہے, ایک اس میں کمفرٹ ہوتا ہے, اور جو فطری چیز میں نہیں ہوتا. لیکن مصنوعی چیز کے اندر ایک عیب ہوتا ہے, وہ عیب جو ہے ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے, اس لیے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. مثلا کیلکولیٹر سے جمع تفریق جو ہے بڑی آسان ہو جاتی, لیکن بندہ کیلکولیٹر استعمال کرتا رہتا ہے. ایک سٹیج آتی ہے کہ دکاندار کو کہنا 20 جمع 40, تو وہ بھی کیلکولیٹر میں 20+40 کر رہا ہوتا ہے. اس کا ذہن جو ہے میتھمیٹیکل سکل سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا, موٹر سائیکل والے دیکھ لو, آسانی ہے اس میں, پیدل چلنے کی نسبت تو بہت آسانی ہے, اور بندہ اتنا موٹر سائیکل کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے, شکار ہو جاتا ہے کہ گلی کی نکر میں جو دکان ہے نا وہاں بھی موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہوتا ہے, چونکہ فزیکل سکل سے وہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے. تیسری میں مثال دیتا ہوں کہ 1 ملین ویڈیو 1 سیکنڈ میں دیکھی جاتی ہیں, 1 سیکنڈ میں 1 ملین ویڈیو دیکھی جاتی ہیں, اور انٹرنیٹ کی جو ٹریفک ہے وہ 82% کیا ہے, ویڈیوز کا ہے. یعنی 82% بندے ویڈیو دیکھ رہے ہیں.
اس کی کیا وجہ ہے؟ بندے ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آسانی چونکہ انسان نے صدیوں کے سفر کے بعد ایک فن سیکھا کہ لفظ کے ساتھ وہ امیج بناتا ہے. یہ بہت، اور کوئی اینیمل یہ کام نہیں کرتا. اب لفظ پڑھنا یا لفظ دیکھنا اور اس کے بعد دماغ میں لے جانا اور پھر اس کا امیج بنانا مشکل کام ہے. ویڈیو دیکھ لی تو ویڈیو بذات خود امیج ہے، آسانی ہے. یہ ساری مشقت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. لیکن انسان جو ہے اس پروسیس میں امیج کی جو سکل ہے اس سے فارغ ہوتا جا رہا ہے. تو کہانی کا میسج بڑا ہی کلیئر ہے کہ فطرت کے قربت میں بقا ہے. وہ جو بظاہر آسانی نظر آ رہی ہے آرٹیفیشل چیزوں میں اور اٹریکشن نظر آ رہی ہے، ان دا لانگ رن وہ نقصان دہ ہے. یعنی کھلونے والی بلبل جو ہے وہ گانا بھی گا رہی ہے اور ناچ بھی کر رہی ہے، لیکن اچھی لگ رہی ہے، آسان ہے، چابی دے دی، کھانا بھی نہیں دے رہے آپ اور وہ کچھ اور بھی نہیں کر رہی. لیکن ان دی لانگ رن جو ہے وہ نیچرل بلبل ہی وہ ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا اس میں سے ایک اور بھی ہم میسج لے سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے ارد گرد میں بڑی کمال کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. اور پھر جاپان کا بادشاہ آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کے محل کے اندر میں نے ایک بلبل کی آواز سنی تھی تو وہ بڑی ہی کمال کی ہے. تو سم ٹائم ہم جو قریب کے جو لوگ ہیں ان کو، ان کے ٹیلنٹ کو ہم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. ایک یہ بھی میسج ہے. اور ایک میسج اور بھی اس میں ہم نکال سکتے ہیں کہ اس وقت جو چین ہے دنیا میں سب سے زیادہ کھلونے بنانے اور کھلونے ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے. یعنی چین دنیا کے 70% کھلونے بنا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ چینیوں نے اس کہانی سے کچھ میسج نہیں سیکھا، وگرنہ ہر 3 میں سے 2 کھلونے نہ بناتے، یا پھر انہوں نے بہت اچھی طرح میسج سیکھ لی ہے اور اب ساری دنیا کو سکھا رہے ہیں. فیصلہ آپ کا ہے. نیچرل تھنگس آر گلوریس اینڈ ٹو نو دیم از گلوریس. کہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ شاندار ہوتی ہیں، اور جس بندے کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ نیچرل تھنگ گلوریس ہیں، وہ بندہ بھی گلوریس ہوتا ہے، وہ بندہ بھی شاندار ہوتا ہے. کہ ہوپ یو آر آل گلوریس. ود مور ایجوکیشنل ویڈیوز, stay tuned. We will meet soon. Thank you for paying attention.